امریکہ نے ایران سے تیل کی تجارت کرنے والے ملکوں کو مالی پابندیوں سے دیا گیا عارضی استثناء ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ 2 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ ایران سے 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی تیل کی تجارت پر گزشتہ سال پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا اور ایرانی تیل کے بڑے خریداروں کو متبادل ذرائع تلاش کرنے کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی تھی، جس کے بعد انہیں ایران سے تیل خریدنے پر مالی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب۔ امان، اب تیل کی سپلائی میں ایک ممکنہ کمی کے پیش نظر عالمی منڈی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جن ملکوں کو استثناء دیا گیا تھا وہ بھی علاقائی قوتیں ہیں، جیسے چین ہو گیا، بھارت، ترکی، تو کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے سارا، سب سے پہلے تو پیر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اس جو ریسٹرکشنز دوبارہ سے آئیں گی، اس کے نتیجے میں جو بھی انٹرنیشنل منڈیوں میں جو بھی کمی ہوگی اس کو اوپیک اور سعودی عربیہ جیسے جو ممالک ہیں وہ مکمل طور پر اس کو کمی کو پورا کرنے کے متحمل ہیں۔ یہ بات تو ان کی جانب سے سامنے آئی، سو ایک اسٹریٹجی تو یہ ہے۔ دوسری طرف جن ممالک کی آپ نے گفتگو کی اس میں چین اور ترکی کی جانب سے خاصا سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ چین نے تو اس کو جورسڈکشن کا ایشو قرار دیا اور ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس میں مداخلت کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام جو مسائل ہیں اور اس کا ایک احاطہ میں نے اس رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، آئیے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امریکہ کسی ملک کو ایران سے تیل خریدنے کے معاملے پر مزید رعایت نہیں دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اس نئی پالیسی کا اعلان پیر کو سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ ان ممالک کو تیل کے متبادل ذرائع ڈھونڈنے کے لیے وقت دیے جانے کے بعد اب امریکہ اس حوالے سے صفر پر جا رہا ہے۔ دیکھیں، آج کے اعلان سے ہم نے اپنے مقصد کی سنجیدگی واضح کر دی ہے۔ ہم صفر پر جا رہے ہیں۔ ہم صفر پر کتنے عرصے تک رہیں گے اس کا دار و مدار صریحاً ایران کے رہنماؤں پر ہے۔ ہم نے آیت اللہ اور دیگر رہنماؤں پر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کے جدوجہد ختم کریں۔ ایران نے اپنے سخت رد عمل میں ہرموز کے تجارتی راستے کو بند کر دینے کی دھمکی دی ہے۔ ترکی نے بھی امریکی فیصلے کی تنقید کی اور انقرہ میں وزارت خارجہ کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا کہ ایران کے تیل بیچنے پر بندش خطے کے امن اور استحکام کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اس سے ایرانی لوگوں کو ذک پہنچے گی۔ ترکی یک طرفہ پابندیوں اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات پر قدغن لگائے جانے کو رد کرتا ہے۔ چین کی جانب سے بھی ایسا ہی رد عمل سامنے آیا ہے اور خارجہ پالیسی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین امریکہ کی جانب سے یک طرفہ پابندیوں کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع شدت اختیار کر سکتا ہے اور چین کے ساتھ امریکی تجارتی گفتگو بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ چین کے رد عمل کی تفصیل ہم نے دیکھی۔ چین کے بعد بھارت ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ کیا پوزیشن ہے نیو دہلی کی اس بارے میں؟ جی سارا، نہ صرف یہ کہ بھارت کا خاصا دار و مدار تیل کے حوالے سے بھی ہے ایران پر، اس کے علاوہ اس کے ایک پولیٹیکل اور کلچرل ٹائز تعلقات بھی ہیں ایران کے ساتھ، وہ ایک صورتحال بھی ہے اور بھارت ان ممالک سے میں شامل ہے جنہوں نے ان ویوز کی ایکسٹینشن کی درخواست بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو انڈین آئل منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا منگل ہی کو کہ بھارت دوسرے جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان سے تیل خرید کر اپنی جو کمی ہے اس کو پورا بھی کر سکتا ہے اور یہ کہ جو بھارت کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ کسی بھی اس حوالے سے جو ممکنہ جو بھی کنزمپشن ڈیمانڈ ہوگی اس کو پورا کرنے کی تمام تر صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ جی، امان اظہر ہمارے ساتھ تھے۔ تھینک یو ویری مچ امان فار دس اپڈیٹ۔